بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ولادت کے بعد وہ مشہور واقعہ، اگر میں ولادت مولا حسین کی پڑھ رہا وہ واقعہ نہ پڑھوں تو انکمپلیٹ ہوگی تقریر۔ جب مولا حسین کی ولادت ہوئی، ہر طرف سے ملائکہ آ رہے تھے، مبارکباد دے رہے تھے۔ جبرائیل 70,000، بعض روایتوں میں 70,000 ہے، ملائکہ کو لے کے آسمان سے آ رہے تھے۔ راستے میں جبرائیل کی ملاقات ایک ایسے ملک سے، دیکھو مولا حسین کے نام پہ کیسا، اس لیے کہ حسین ایسا، ہر امام گئے لیکن امام حسین ہے، ایسے کریم ابن کریم ہے کہ دنیا میں آتے ہی دنیا میں پہلا قدم رکھا، ایک 1000 سال پرانے مریض کو زندگی دے دی۔ دنیا میں آتے ہی 1000 سال پرانا ایک مریض تھا، گناہگار تو نہیں بول سکتا، مریض تھا، اس کو مولا نے شفا دے دی۔ اور اپنی زندگی کا جب آخری دن آیا، عاشورے کا دن، ایک گناہوں میں ڈوبا ہوا مریض تھا، اس کو حر بنا دیا۔ دو کرم کے بیچ میں میرے مولا حسین کی زندگی ہے۔ فطرس پڑا ہوا تھا جزیرے میں، فطرس نے پوچھا جبرائیل سے کہ کہاں جا رہے ہو؟ تو کہا اللہ کے رسول کے گھر میں ان کا چھوٹا نواسا حسین آئے۔ بس فطرس نے کہا کہ جبرائیل کیا تم مجھے ساتھ لے گئے؟ تو اس وقت جبرائیل نے یہ نہیں کہا ٹھہر جا، میں پہلے اللہ سے پوچھتا ہوں۔ جبرائیل بھی جانتا ہے کہ معاملہ حسین کا ہے۔ فطرس کو اپنے ساتھ لیا، ساتھ لے کے نیچے آئے بیت الشرف مدینے میں۔ جب مدینے میں آئے، آ کے اللہ کے رسول نے کہا سے جبرائیل نے مبارکباد دی اللہ کی طرف سے اور اپنی طرف سے اور سارے ملائکہ کی طرف سے۔ اس کے بعد کہا کہ اللہ کے رسول سے کہ سرکار میں فطرس کو لایا ہوں، آپ حسین کے نام پہ اس کو معاف کر دے۔ اللہ کے رسول کو اس نے سلام کیا، سرکار کو سلام کرنے کے بعد اب اللہ کے رسول نے جبرائیل سے کہا کہ فطرس کو لے کے جا کے حسین کے جھولے سے مس کر دو، مس کر دو۔ مس کرنا آپ کو پتہ ہے، مس کرنا ہے، یہ نہیں کہا کہ حسین سے مس کرو، پلیز غور سے سننا، حسین سے مس کرو یہ نہیں کہا، جھولے سے مس کرو۔ کیوں؟ اگر یہ کہہ دیتے کہ حسین کے جسم سے مس کرو تو ہمیشہ لوگ یہ بولتے ہیں کہ حسین کے جسم سے اگر کوئی چیز مس ہوگی تو اس میں شفا ہوگی، یہ نہیں ہے دوستو۔ اللہ کا رسول قیامت تک نگاہ تھی سرکار کی، سرکار جانتے تھے کہ آنے والے لوگ اعتراض کریں گے۔ آج اسی لیے ہم علم کو پکڑ کے جو ہم دعا کرتے، ہم جانتے ہیں کہ یہ علم مولا عباس کا وہ علم نہیں ہے جو مولا عباس نے اٹھایا تھا، لیکن اس کو نسبت ہے اس علم سے۔ ہم جاتے ہیں زری کو چومتے ہیں، مولا حسین کی ریئل گریو تو نیچے ہے لیکن جو زری ہے اوپر، وہ زری جو ہے امام حسین سے منسوب ہے، اس لیے اس زری میں شفا ہے۔ تو اللہ کے رسول نے یہ بتایا کہ جھولے سے مس کیا۔ فطرس نے کیا کیا؟ اپنے آپ اپنی باڈی کو صرف ٹچ کیا، ٹچ کرنا تھا۔ جو بال اور پر کھینچ لے گئے تھے اس کو بال اور پر ملنے شروع ہوئے۔ وہ حیرت میں آ گیا کہ ایک لمحے میں اس کو شفا ہو گئی۔ آپ نے غور کیا کہ اگر خلوص کے ساتھ کوئی حسین کے پاس جائے تو ایک لمحے میں مولا حسین اس کو زندگی دے دے۔ جب فطرس کو دے سکتے ہم، آپ اور ہم تو عزادار ہیں مولا حسین کے، ہم تو ان کا کلمہ پڑھنے والے، ہم تو ان کے ماننے والے۔ تو میری خواہش یہی ہے، یہی میں تو کہہ رہا کہ جب فطرس کو مولا حسین دے سکتے تو آپ ہم کو نہیں دے سکتے؟ آپ یہ سمجھیں کہ یو کے میں آپ کو نہیں ملے گا؟ 200%۔ صرف مانگنے کا سلیقہ چاہیے۔ عطا حسین میں کمی نہیں ہے، مانگنے کا سلیقہ نہیں ہے۔ اس انداز سے مانگو جیسے فطرس نے مانگا تھا، کہ جو بالکل پڑا ہوا تھا 1000 سال سے ایک جزیرے کے اندر، لیکن حسین نے اس کو ایسے زندگی دی کہ اب فطرس جب وہاں سے چلا، مدینہ منورہ سے چلا، تو چیختا چلا، پکارتا چلا۔ آپ سوچو کہ یہ اگر کوئی سزا کاٹے اور سزا کاٹنے کے بعد جب اپنی برادری میں آئے گا، اپنے لوگوں میں آئے گا، تو وہ سر اٹھا کے چلے گا، لیکن فطرس نے اپنے سر کو اٹھایا اور اٹھا کے اپنے ساتھ جو ملائکہ تھے ان کے سامنے پکار کے کہنے لگا کہ میں آج وہ ہوں، حسین کا آزاد کرتا ہوں، میں حسین کا آزاد کرتا ہوں، میں حسین کا آزاد کرتا ہوں۔ آپ سوچو میں کیا بول رہا آپ سے، حسین کا آزاد کرتا ہوں میں۔ تو ہم بھی مولا حسین کے اپنے سارے گناہوں کو معاف کرنے کے لیے بہترین صبح کل کی آنے والی ہے۔ کل کی صبح بہترین صبح ہے اپنے گناہوں کو معاف کرنے کی۔
یہ مت بولو کہ میرے کوئی گناہ نہیں. دیکھیے دوستو، گناہ معاف ہوں گے تو رحمت خدا آئے گی. پھر بول رہا میں، گناہ معاف ہوں گے تو رحمت خدا آئے گی. رحمت اللہ مجھے معاف کر دیا، رحمت خدا اسی وقت آئے گی جو لائف کے آبسٹیکلز ہے، جو لائف کے ہرڈلز ہے. اگر اس لائف کے آبسٹیکلز کو دور کرنا ہے تو کل کی صبح مولا حسین کی بارگاہ میں، اللہ کی بارگاہ میں حسین کا واسطہ دے کر اپنے اس راستوں کو، جو رکاوٹیں ہیں تمہاری لائف میں، ہسبینڈ اینڈ وائف کے پرابلمز ہے، جابز ہے، بزنس نہیں چل رہا، یہ ایشو، سارے ایشوز کو میں اتنی بڑی بات بول رہا ہے چینل سے کہ جو تمہارا ایشو ہے، فطرت سے بڑا تو کوئی ایشو نہیں تھا، حر سے بڑا تو کوئی ایشو نہیں تھا. ان لوگوں کے تو ایسے گناہ تھے کہ جہنم میں جا رہے تھے. تمہارے تو ڈے ٹو ڈے پرابلمس ہیں. یہ ڈے ٹو ڈے پرابلمس ایک لمحے میں سالو ہو سکتا ہے کہ اف یو ریئلی آسک اللہ. مولا حسین کا واسطہ کل کی صبح یہ مس مت کرو، یہ شکر ادا کرو. کل کی صبح پہلے شکر ادا کرو اللہ کا کہ اللہ نے تم کو صحت کے ساتھ 3 شعبان دے دی. یہ شکر ادا کرو. جسٹ سے تھینک یو ٹو یور اللہ کہ اللہ تیرا شکر ہے کہ مجھے ہیلتھی ویلتھی ہوں، صحت کے ساتھ. اگر بیمار ہو جاتے کل کی صبح آپ اٹھ نہیں سکیں گے. خدا نہ خواستہ مریض ہو جاتے، خدا نہ خواستہ ہاسپٹل میں رہتے تو 3 شعبان کر سکتے تھے. یہ پاسبلٹی تھی، لیکن اس پاسبلٹی کے لیے اب دعا کرنا. پلیز بول رہا ہوں میرے ایک جملہ آج کا بہت امپورٹنٹ تقریر. سب سے پہلے شکر ادا کرو کہ اللہ تیرا شکر ہے کہ تو نے مجھے صحت کے ساتھ، اور ایک چیز، صرف صحت بھی دی، اس کے باوجود بھی آپ سو جاتے ہیں، موقع نہیں ملتا. تو یہ دعا کرو، یہ شکر ادا کرو کہ تو نے مجھے توفیق دی. یو ہیو گیون می چانس. تو نے مجھے توفیق دی کہ جس کی وجہ سے آج میں مولا حسین کا جشن کر سک رہا. تیرا شکر ہے کہ تو نے توفیق دی کہ میں مولا حسین کی 3 شعبان کی صبح کو تیری بارگاہ میں نماز پڑھ سک رہا. یہ تیرا شکر ہے کہ تو نے 3 شعبان کو مجھے موقع دیا کہ میں تیری بارگاہ میں دعا کر سکا. اگر آپ یقین کرو، اگر پردے ہٹیں تو پتہ چلے کہ مولا حسین کی بارگاہ میں کیسے اللہ کی بارگاہ میں دعائیں چل رہے، کس طرح لوگ تڑپ کے دعا مانگ رہے، اور حسین کی نام پہ کرم پروردگار کیسا ہو رہا ہے. ایک صلوات پڑھ لے محمد وآل محمد پر. اگر ریئلی آپ چاہتے تو ہوا کیا، فطرت آسمانوں میں گیا، آسمانوں میں چلا گیا اور پکارتا رہا. اب میں آپ کو ایک بات پوچھتا، آپ لوگ UK میں رہتے، خدا نہ خواستہ کوئی UK کا مجرم ہے، مجرم بول رہا میں، اور پاکستان میں یا انڈیا میں وہاں کی گورنمنٹ یہ بولے کہ بھائی میں نے تم کو معاف کیا، تو گورنمنٹ آف UK مانے گی؟ اور یہ فطرت کے ساتھ فطرت کا جو عمل ہوا تھا، کیا زمین پہ ہوا تھا؟ آسمانوں میں ہوا تھا. ہوا کیا تھا؟ اللہ نے حکم دیا تھا، اطاعت الہی میں، حکم پروردگار آنے کے بعد اطاعت الہی میں ایک فریکشن آف سیکنڈ کے لیے، میں اتنا ہی بولتا، فریکشن آف سیکنڈ کے لیے اس نے ریزسٹ کیا، رکا. حکم الہی آیا اور وہ رک گیا. ایک لمحے کے لیے، فریکشن آف سیکنڈ کے لیے اللہ نے اس کے بالوں پر کھینچ لیا. ایک لمحے کے لیے بھی. یہ بھی ایک پیغام ہے کہ حکم الہی کے آگے سر جھکانا ہے، اپنی مرضی نہیں ہے. ایک لمحے کے لیے، فریکشن آف سیکنڈ کے لیے فطرت رکا، اللہ کو غیظ آ گیا، اس کے بالوں پر کھینچ لیا. اور یہ میں جرم بولتا ہے، یہ اوپر آسمانوں میں ہوا تھا، زمین پہ نہیں ہوا تھا. لیکن فیصلہ کہاں ہوا؟ زمین پہ ہوا. معاف کس نے کیا؟ اللہ نے معاف نہیں کیا، حسین نے معاف کیا. تب طاقت حسین کا اندازہ لگاؤ، قوت حسین کا اندازہ لگاؤ کہ مولا حسین نے اللہ کے اس مجرم بول رہا، اللہ کے اس مجرم کو اپنے پاس نیچے زمین پہ معاف کیا. اب پتا چلا کہ طاقت حسین یہ ہے کہ اگر حسین کسی کو معاف کر دے تو اللہ بھی اس کو معاف کرتا. اب جملہ سنو، اس کو لے کے جا کے میں عاشورے کے دن کی صبح میں حر کی بات کر رہا. حر بھی آیا. حر نے آگے کیا کہا؟
हुर ने आगे कोई लंबी चौड़ी तकरीर नहीं की, हुर ने आगे कोई एक्सक्यूज नहीं किया था। मैं यही पैगाम देना चाह रहा कि कल के दिन माफी का दिन है, कल का दिन सॉरी का दिन है, कल का दिन आपको हमारे जितने गुनाह है उसकी सॉरी मांगो। कल आप ये मत बोलो कि व्हाट आई डिड, ये मत बोलो, ये जहनों से निकालो कि व्हाट आई डिड। ये तो बोलना ही नहीं है कि व्हाट आई डिड, मेरे गुनाह इतने हैं कि मुझे नहीं मालूम। इसीलिए इमाम अली ने दुआए कुमैल में कहा कि परवरदिगार मेरे वो गुनाह माफ कर दे जिसका मुझे इल्म नहीं है। ये जहन से निकाल दो कि व्हाट आई डिड। हर वक्त ये बोलो कि अल्लाह मैं सबसे बड़ा गुनहगार हूं तेरी बारगाह में, तेरी मखलूक में सबसे बड़ा गुनहगार हूं। फॉरगिव मी, फॉरगिव मी, फॉरगिव मी, फॉरगिव मी। ये ऐसी इबादत है, आप आजमा के देखो। 3 शाबान के जश्न में बोल रहा, सिर्फ आप ये बोलते रहो फॉरगिव मी, फॉरगिव मी, फॉरगिव मी, फॉरगिव मी, फॉरगिव मी। मेरे करीम तू मुझे माफ कर दे मेरे। और यहां तक कहा गया कि आपको जबान से बोलने की भी जरूरत नहीं, दिल में भी बोलोगे तो काफी है कि अल्लाह तू मुझे माफ। एहसास होना, वो फीलिंग्स को पैदा करना, अल्लाह प्लीज फॉरगिव मी, प्लीज फॉरगिव मी, प्लीज मौला हुसैन के नाम पे माफ कर दे। आप खाली ये बोलते रहो। मैं आपको 15 शाबान तक का टाइम दे रहा हूं। टाइम मैं क्या कौन देने वाला, मैं आपको बता रहा। आप 15 शाबान तक, जमाने के इमाम की विलादत तक, रोज आप 100 मरतबा, 1000 मरतबा अस्तग़फ़िर, अल्लाह माफ कर दे, अल्लाह माफ कर दे, अल्लाह माफ कर दे, अल्लाह माफ बोलते रहो। आप मुझे दुआ देंगे जो आपके हालात बनेंगे, जो आपके ऊपर रहमत आएगी, जो आपकी जिंदगी बदलेगी। यू विल नॉट बिलीव, अफसल तरीन इबादत बताएगी। मेरा मौला कहता है कि हर परेशानी में, इमाम अली अलैहिस्सलाम का जुमला है, हर परेशानी जब आए तुम्हारे पास तुम सिर्फ इस्तग़फ़ार करो, इस्तग़फ़ार करो, माफी मांगो। बीमारी खुदा न खास्ता, रिस्क का, बिजनेस का, जॉब का, घर के इशू, डोमेस्टिक इशू, कोई तकलीफ हो, मेरा मौला अली अलैहिस्सलाम की सेइंग है कि जस्ट से अस्तग़फ़िरुल्लाह रब्बी, सॉरी बोलो अल्लाह को सॉरी बोलो। देखो तुम्हारे हालात बदलते, कैसे तुम्हारी दुआएं कबूल होती। देखिए दोस्तों, आप खुद बोलो कि जब दुआ कबूल होती तो कितना सुकून होता हमको। जब मेरी कोई दुआ कबूल होती, एक भी दुआ कबूल होती, कितना मैं खुश होता। कल सिर्फ दुआओं की कबूलियत का दिन है। कल का दिन सिर्फ तुम मांगते जाओ और देखते जाओ कि हुसैन देते क्या है। उसके बाद फिर उसको माफ करके उसको जिंदगी दे दी और अल्लाह राजी हो गया। अल्लाह ने फौरन उसको बालों पर दे दिए। मौला हुसैन का करम देखो, ताकत हुसैन इब्न अली देखो। जब जिंदगी का आखिरी दिन आया, हुर ने आगे क्या कहा? हुर ने आगे कोई लंबी चौड़ी तकरीर नहीं की, कोई लेक्चर नहीं दिया, कोई स्पीच नहीं दी कि और इंग्लिश में बोलूं, कोई एक्सक्यूज नहीं किया कि मौला बिकॉज ऑफ दिस आई डिड दिस। ये नहीं बोला कि मौला ये रीजन था जो आज हम बोलते हैं ना लंदन में कि हम पर्दा इसलिए नहीं करते कि नहीं कर सकते, हम म्यूजिक इसलिए सुनते कि हमारे को ख्वाहिश होती, हम हराम इसलिए करते कि कहीं से अवेलेबल नहीं है, वो मजे का है। ये सारी चीजों के लिए बोल रहा, ये कोई एक्सक्यूज मत करो, ये बीमारियों से अपने आप को बचाओ। मौला हुसैन के पास हुर ने आगे क्या कहा? हुर ने आगे एक जुमला बोला, जस्ट वन वर्ड कि मौला हुसैन अपनी पेशानी को हुसैन के कदमों में रख के कहा, मौला हुसैन प्लीज फॉरगिव मी, प्लीज फॉरगिव मी। ही जस्ट सेड वन वर्ड। अब ताकत हुसैन देखो, पहली ताकत बताई, अब ये आखिरी ताकत बता रहा। हुसैन ने फितरुस को ऐसे उठाया नीचे से, करम है हुसैन है ये, ऐसे उठाया, सीने से लगाया। सीने से लगा के मौला हुसैन ने क्या कहा? हुर मैंने माफ किया, मेरे खुदा ने माफ किया। दोस्तों, ये जुमला सिवाय इमाम हुसैन के और कोई नहीं बोल सकता था। हुसैन ने बताया कि हुर मैंने माफ किया और मेरे खुदा ने तुझे माफ कर दिया। आप सोचो मैं क्या बोल रहा हूं आपसे कि एक लम्हे में, वरना हुर कहां रहता? जहन्नम में होता। इसलिए कि उसके खुद जुमले कि अगर मैं आज हुसैन के तुम्हारे साथ जालिम से कहा था हुर ने कि अगर मैं हुसैन के पास आज ना जाऊं तो जहन्नम के शोले मुझे घेर लेंगे, और मैं मौला हुसैन के पास जा रहा। उसने आके दुनिया को ये पैगाम दे दिया कि अगर हुसैन से हट के जिंदगी गुजारोगे तो जहन्नम के शोले है, अगर हुसैन के साथ रहोगे तो रहमत खुदा तुमको घेर लेगी। सलवात पढ़ ले मोहम्मद वाले मोहम्मद। मैं भी तो यही बोल रहा आपसे, इवन आई एम टेलिंग यू द सेम थिंग कि कल रहमत को लेना है,
کل کا دن ضائع ہونے مت دو، کل کا دن ضائع ہونے مت دو۔ 3 شعبان تمہارے بچوں کی تمہاری تقدیر بدلنا۔ کل جتنا مانگنا ہے مولا حسین سے مانگو، جتنا مولا مانگنا ہے حسین کے نام پہ مانگ لو۔ آپ سوچو کل بیوی کو بھی خیراسی کرنا ہے، مادر حسین کتنا خوش ہوگی کہ اس نے میرے بچے کا جشن کیا۔ پھر مانگو بیوی سے، یار سال بھر کھاؤ، ہیئر اینڈ ہیئر آفٹر، ہیئر اینڈ ہیئر آفٹر۔ مولا کتنے خوش ہوں گے، کائنات کا مشکل کشا ہے، اور انہی کا تو صدقہ ہم کھا رہے۔ مولا بولیں گے یہ میرے بچے حسین کا کیا۔ شہزادی زینب کتنا خوش ہوگی، شہزادی ام کلثوم کتنا، اور بولوں بی بی سکینہ کتنا خوش ہوگی کہ یہ اس نے میرے بابا کی برتھ ڈے سیلیبریٹ۔ آپ کیا اچھا سمجھ رہے، میں کیسا سمجھاؤں آپ کو، کتنا بی بی خوش ہوں گی۔ اللہ کا رسول جو رحمت للعالمین ہے، اور شعبان جو ہے وہ اللہ کے رسول کا مہینہ، یاد رکھو یہ سرکار کا مہینہ ہے شعبان، رحمت للعالمین کا مہینہ۔ یہ اس مہینے میں ایسی رحمت خدا، ایسا ہے اللہ کی بارگاہ کی، ایسی رحمت خدا کا شیڈ ہے، یہ پوری رحمت۔ آپ دعا کرو کہ سال بھر آپ کے اوپر یہ رحمت رہے، سال بھر یہ رحمت رہے شعبان کی، 3 شعبان کی۔ اللہ کا رسول کل کتنا خوش ہو، اس نے میرے حسینہ کا کیا۔ اور ایک بات بولوں، جناب علی اکبر کو خوش کرنا ہے، جوانی پلٹ کے آئے گی، صحت ہوگی، چوتھا امام کتنا خوش ہوگا۔ اور بولوں جس کا تم علم اٹھاتے ہو، مولا عباس کل تم کو عطا کرے گا، جو باب الہوا، جو باب المراد ہے۔ میں اتنی چیزیں اتنا کلیئر کر کے بول رہا ہوں۔ حسین ابن علی کی اگر نظر کرم ہو جائے تو لحد میں پوری ہماری لائف آفٹر ڈیتھ، پورا برزخ اور روز محشر، ڈے آف ججمنٹ، جو 50,000 سنہ کا اللہ نے 50,000 سال کا وہ ایک دن ہے، جس کو ہر روز 10 مرتبہ یاد دلاتا، مالک یوم الدین، بسم اللہ الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، کہ وہ اس دن کا مالک کون ہے۔ وہ پورا دن صراط، اور جنت میں جاؤ گے تو اسی جنت کے سردار کا جشن کر رہے تم، سردار جوانان جنت، والحسن والحسین سیدہ شباب اہل جنہ وابوہما خیر منہما، ان کے بابا ان سے بہتر۔ یہ سردار جوانان جنت کا جشن ہے۔ کل کا جشن is so important. Even I'm so lucky, I'm so honored کہ مولا حسین نے مجھے موقع دیا کل کا جشن پڑھنے۔ شب 3 شعبان، 3 شعبان ایک عظیم دن ہے، عظیم دن ہے۔ ہر معصوم کی ولادت عظیم ہے، اتنا بڑا دن کہ حسین ابن علی دنیا میں آئے، وہ ہم سیلیبریٹ کر رہے ہیں۔ اس سے بڑی کوئی بات۔ اور کل زیارت امام حسین پڑھنا، بس 5 منٹ میں ختم کر رہا، میرا 40 منٹ کی تقریر ہو گئی، 45 منٹ میں مجھے ختم کرنا ہے۔ ایک صلوات پڑھ لے محمد و آل محمد۔ کل کا دن کرنا کیا، غسل ضرور لینا، مولا حسین کی ولادت کا غسل بالکل واجب غسل کی طرح نیت کرو، اور یہ نیت کرو کہ میں غسل لیتا، عورت مرد لڑکی لڑکا سب کو مرا، میں غسل کرتا ہوں 3 شعبان کا، ولادت امام حسین علیہ السلام کی خوشی میں، قربتاً للہ۔ اور اسی میں آپ ایڈ کر سکتے ہیں میں آج گناہوں کی معافی کے لیے، اس لیے کہ گناہوں کی معافی کے لیے بھی غسل ہے، تو آپ بول سکتے ہیں کہ میں غسل ایک ہوگا، نیتیں بدلیں گی، صرف 3 یا 4 نیت بتا دیتا، ورنہ 21 نیتیں۔ پہلی نیت کرو کہ آج میں مولا حسین کی ولادت کی خوشی میں غسل کرتا ہوں، حسین ابن علی کی ولادت بسعادت کی۔ اس کے بعد بولو کہ گناہوں کی معافی کے لیے اللہ کی بارگاہ میں حسین کا واسطہ دے کے دعا کروں گا، اس کے لیے غسل کر رہا ہوں۔ پھر نیت کرو کہ یہ غسل میں اللہ میرے فرزند امام حسین، میرے امام زمانہ کی سلامتی کے لیے کر رہا، کہ میں اللہ کی بارگاہ میں آخری حجت فرزند مولا حسین کی سلامتی کی دعا کروں گا۔ پھر یہ بولو کہ میں اللہ کی بارگاہ میں 3 شعبان کو کریم لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک کی بارگاہ میں اللہ کی بارگاہ میں اپنی دعاؤں کو پیش کرنے کے لیے امام حسین کے وسیلے سے 3 شعبان کو غسل کرتا ہوں، قربتاً للہ۔ اب یہ نیتیں کر کے آپ غسل کرو، کل غسل کر کے کل صدقہ ضرور دینا، مولا حسین کی جان کا صدقہ۔ کل ان کی ولادت ہے، برتھ ڈے ہے، تو کل آپ ان کی جان کا صدقہ۔ اس کے بعد گھر میں نظر ضرور دینا، میں نے اس ابتدا میں کہا فروٹس پہ دو، لیکن کل نظر امام حسین ضرور دینا، جس انداز سے میں نے بتایا اس انداز سے نظر دو، آپ اس دن نظر ضرور دینا۔ 3 یہ ہو گئی۔ اس کے بعد زیارت امام حسین، یا وارثہ پڑھو یا عاشورہ پڑھو، یہ نیت کر کے پڑھنا کہ آج 3 شعبان ہے، میں یہ زیارت نظر کر رہا مولا حسین کو ان کی برتھ ڈے کے دن، اور 13 معصومین کو، شہزادی زینب، شہزادی
साहिबजादी उम्मे कुलसूम को गिफ्ट कर रहा, प्लस मादर इमाम ज़माना बीबी नरजिस खातून को मैं तोहफा दे रहा, और ये बोल के करना कि 3 शाबान को मेरे सारे मरहूमीन, मेरी माँ, मेरा बाप, मेरा भाई, मेरी बहन, मेरी बीवी, सारे मरहूमीन की नियाबत में, कि वो लोग करते थे, माँ बाप को कल नहीं भूलना कि मैं अपने पेरेंट्स की नियाबत में ऑन बिहाफ ऑफ माई ओन मदर एंड फादर, अगर तुम्हारे माँ बाप जिंदा है तो आप नियत कर सकते कि परवरदिगार उनकी सलामती के लिए आज 3 शाबान है, मैं ज़ियारत पढ़ा ऑन बिहाफ ऑफ माई मदर एंड फादर, जो अगर मर गए तो उनके लिए पढ़ो कि मैं अपने माँ बाप की नियाबत में पढ़ा, और ये करके ज़ियारत इमाम हुसैन, सदका देना, ज़ियारत इमाम हुसैन पढ़ना, वसूल करना, नजर मौला हुसैन, 4 चीज़ें हो गई, 2 रकात शुक्र की नमाज पढ़ना, जस्ट टू से थैंक यू टू योर अल्लाह कि अल्लाह ने हेल्थ के साथ, सेहत के साथ ये तौफीक दी है कि तूने मौला हुसैन का जश्न करने की, उनकी लिए नाम करने के लिए। और उसके बाद आखिरी बात बोल रहा, जश्न को ख़त्म कर रहा, 100 मरतबा या 110 मरतबा सलवात पढ़ो, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मद व आले मोहम्मद वज्जिल फरजहु, पढ़ के मौला हुसैन को उनकी बर्थडे का गिफ्ट देना। इसलिए कि हम कुछ भी नहीं दे सकते, वी डोंट हैव एनी, हम फकीरों के फकीर है, हम फकीरों के फकीर हैं, हम मौला हुसैन को क्या दे सकते? वो ज़मीनों और आसमानों का मालिक है, वो कायनात का मालिक है, जिसकी मोहब्बत वाजिब है, जिसकी इताअत वाजिब है, उस हुसैन को हम क्या देंगे जो अली और फातिमा का बेटा हो, रसूल की आंखों का नूर हो, बीबी ज़हरा की आंखों का नूर हो, इमाम अली के दिल का चैन हो, जिसके लिए रसूलुल्लाह ने सजदे को तूल दिया, जवानाने बेहिश्त का सरदार है, करबला की रेगिजार को अपने खून से ला इलाहा इल्लल्लाह का अबदी पैगाम लिखकर जमीन को रश्क के खुल्द बनाने वाला, ताकूती क़ुव्वतों को शिकस्त देने वाला हुसैन, करबला में 72 लाशें उठाने वाला हुसैन, अली अकबर के सीने से बर्छी का पल निकालने वाला हुसैन, 6 माह के प्यासे अली असगर को मैदान में लाकर इत्माम हुज्जत करने वाला हुसैन, 3 दिन की भूख और प्यास में सजदा शुक्र अदा करने वाला हुसैन, जिसने इस्लाम की जिंदगी को बदला, जिसने इस्लाम को एक नई जिंदगी दे दी। अब कितने भी तूफान आ जाए, कितना भी तूफान आ जाए, उस चिराग को जिसको हुसैन ने इस्लाम का जलाया है, वो अब किसी तूफान से बुझने वाला नहीं है। आप समझ रहे मेरी बात? कितनी बड़ी बात है, कितनी। तो कल ये सारी नजर देकर सलवात पढ़ के 110 मरतबा सलवात मिनिमम पढ़ो, 1000 मरतबा पढ़ो, कोई हर्ज नहीं, कोई वाजिब नहीं, 10 मरतबा पढ़ो, 18 मरतबा पढ़ो, लेकिन कसरत से सलवात पढ़ के मौला हुसैन को उनकी बर्थडे का गिफ्ट देना, इसलिए कि मेरे पास कुछ नहीं है मौला को तोहफा देने के लिए।